الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ نماز کے ذریعے حصہ اول کے سبق نمبر 1A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم اس کورس کا تعارف لیں گے اور کچھ گرامر کے الفاظ لیں گے اور نقطۂ تعلیم بھی۔ الحمدللہ آپ اس سبق کے ختم تک 12 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 7248 بار آئے ہیں۔ قرآن میں تقریباً 4500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد 78000 بار آئے ہیں۔ اور جوں آپ قرآنی الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو شروع میں ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کو ارینج کیا، اور مبارک ہو آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ میں شروع ہی میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں نے علماء اکرام سے سیکھا ہے اور میں عوام الناس تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو قابل اعتراض ہو۔ فرق اس میں انداز تعلیم کا ہے۔ یہ کورس مختلف کتابوں کی بیس پہ حاصل کیا گیا ہے، یعنی جو کتابیں ہند و پاک، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ میں عربی قواعد سیکھنے کے لیے شائع کی گئی ہیں، ان کو ہم نے ریویو کیا ہے۔ قرآن مجید میں آنے والے الفاظ کے اسٹڈی کیا ہے، پڑھانے کے اسٹائل کو اسٹڈی کیا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں اس کورس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو پہلا مقصد اس کورس کا یہ ہے، یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو قرآن کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں۔ ایک ٹپیکل یہ حافظی مدنی مصحف ہے، یعنی جو قرآن اکثر حفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر تقریباً 600 صفحات ہوتے ہیں، اور ہر صفحہ پر 15 سطور 15 لائنز ہوتی ہیں، اور ہر سطر میں اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں تقریباً۔ اس طرح سے ایک صفحہ پر الفاظ کتنے ہوئے؟ 15 ضرب 9 یعنی 135۔ ہم راؤنڈ فگر لیتے ہیں 130۔ تو کل الفاظ کتنے ہوئے؟ 130 الفاظ ہر صفحہ پر، اور 600 صفحات، تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہوئے؟ 78000 الفاظ ہوتے ہیں ٹوٹل۔ یعنی قرآن کریم کو اگر سیکھنا ہے تو ان 78000 الفاظ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ان 78000 الفاظ کو ہمیں جاننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پر اسی وقت عمل کیجئے۔ 2 کی جوڑیاں بنائیے، آپ اپنے ساتھی سے پوچھئے یہی 5 باتیں جو ابھی آپ نے سیکھی۔ پھر دوسرا آپ سے وہی سوال کرے گا جو آپ نے کیے۔ مثلاً کیا پوچھنا ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ قرآن میں کتنے صفحات ہیں، ہر صفحہ پر کتنے سطور ہیں،
ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں، ایک صفحہ پر کتنے الفاظ ہیں اور ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں. تو یہی آپس میں ہم پریکٹس کریں گے. ایک دوسرے سے یہ سوال کرے گا، پھر دوسرا ساتھ والے سے یہ سوال کرے گا. تو اس طرح سے آپ جب کریں گے نا تو اچھی طریقے سے آپ کو ان سوالات کی پریکٹس ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے، اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اب یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور ایسا ہرگز نہ کہیں. اگر ہم ایسا کہیں گے تو گویا کہ ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہوں گے. استغفر اللہ. تو دیکھیے قرآن کس طرح آسان ہے. سبحان اللہ. نماز کے عام الفاظ کو لیجئے، یعنی وہ صورتیں لیجئے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ، العصر، النصر، چاروں کل، الکافرون، اخلاص، فلق اور ناس. اسی طرح اذکار نماز کو لیجئے آپ، جیسے اذان ہے، رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، التحیات ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، اور آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا. بس یہی چیزیں لے لیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی ہم آپ کو سکھائیں گے بالکل سادی اور ایزی انداز میں. بالکل سادی اور ایزی انداز میں. تو ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان طریقے سے ہم گرامر کو سیکھیں گے. ویسے تو آپ تقریباً 200 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 40,000 بار آتے ہیں، یعنی قرآن کے 50% الفاظ سے بھی زیادہ. گویا کہ ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے. تو اس کورس 1 کے بعد صرف 20 گھنٹے کی پریکٹس سے آپ جو ہے 50% الفاظ سمجھیں گے. یہ ٹیپیکل صفحہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں وہ الفاظ جو آپ سیکھ چکے ہوں گے اس کورس کے بعد وہ ہلکے سے لال کلر کے شیڈ میں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنے جو ہے نئے الفاظ آپ کے لیے باقی رہ گئے ہیں. 50% سے بھی کم ہی باقی رہ گئے ہیں جو آپ کو اگلے کورس میں سیکھنے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کورس میں آپ 50% قرآنک الفاظ کو سیکھیں گے. یاد رہے کہ 50% قرآن نہیں سمجھیں گے آپ، بلکہ 50% قرآنک الفاظ کو آپ جان جائیں گے. مطلب کیا ہے کہ سیکھنا بہت زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کورس کے بعد قرآن شروع ہوگا. 600 صفحات کے لیے تقریباً 400 گھنٹے. کیا یہ آسان نہیں ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ 500، بس اس سے زیادہ نہیں. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہو تو ناکامی کا آپ پلان بنا رہے ہیں. بالفاظ دیگر اگر آپ نے اگلے وقت کھانے کے لیے جو ہے پلان نہیں بنایا ہے تو آپ نے بھوکے رہنے کا پلان بنا لیا ہے. اور اگر آپ قرآن سیکھنے کے لیے صرف 400 گھنٹے لگانے کا پلان نہ بنایا تو گویا قرآن کو نہیں سیکھنے کا پلان ہے. جی تو سب سے پہلے ہمیں پلان بنانا ہے. اب ہم لیتے ہیں اس کورس کے دوسرے مقصد کو، قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا لفظی ترجمے اور ٹی پی آئی کے ذریعے. نماز دن بھر میں 5 مرتبہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور تقدیر پر ایمان کو. نماز برے کاموں سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز دین کا ستون ہے.
نماز میں روزانہ قرآن سے یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اگر ہم نماز صحیح پڑھیں تو پوری زندگی درست ہو جائے۔ اس لیے تیسرا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، کہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو، اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں بھی آئیں۔ اور چوتھا مقصد ہے اس کورس کا قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا۔ وہ کس طرح لے کر آئیں گے انشاءاللہ ہم آگے اس کا استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ پانچواں مقصد ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا۔ اور چھٹا مقصد قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سکھانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ الحمدللہ ایک منفرد ایسا کورس ہے جس میں ہم خشک جملوں کا استعمال نہیں کرتے، جیسے ھذا بیت کبیر، یہ بڑا گھر ہے۔ آپ اس کی کب پریکٹس کریں گے؟ جیسے کوئی عربی پڑوسی آپ کا ہو اور اس کا کوئی روتا ہوا بچہ آپ کے پاس آئے اور آپ کہیں شوف 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 ھذا بیت کبیر، شاید ایسا کبھی نہ ہو۔ جی، تو ہمارا جو طریقہ ہے بہت ہی بہتر طریقہ ہے۔ کیوں ہے بہتر؟ کیونکہ اس کورس میں ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ کو نمازوں میں روزانہ 25 بار ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کیسا زبردست طریقہ ہے، اور مقصد بھی ساتھ ہی ساتھ حاصل ہو رہا ہے۔ ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں؟ یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ تو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اور یہ اعوذ کا لفظ قرآن میں تقریباً 7 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، یعنی ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے ہمیں جو ہے الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی۔ آپ اس کو سیفٹی فرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بیکو لک، گیٹ پروٹیکشن۔ باللہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بی یعنی کی، باللہ اللہ کی، اور باللہ کا لفظ قرآن میں تقریباً 2500 مرتبہ جو ہے ریپیٹ ہوا ہے۔ تو بی یعنی کی، اس کے معنی کو آپ نوٹ کریں گے۔ بعض بی کا مطلب ہے کی، کیونکہ یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو لکھیں گے، نوٹ کریں گے، بی یعنی کی۔ اور جو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو جو ہے یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی، آپ کے ذہن میں آتی چلی جائے گی کہ کہاں تو بی کا معنی کی ہوگا اور کہاں بی کا دوسرے معنی لیے جائیں گے۔ تو باللہ اللہ کی، دیکھیں عربی کی ایک لفظ میں 2 یا 3 لفظ ایک ہی بار میں آ جاتے ہیں اور جڑ کر آتے ہیں، بیچ میں جگہ بھی خالی نہیں ہوتی۔ من الشیطان، شیطان سے، من کا لفظ قرآن میں تقریباً 3215 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ من یعنی سے، اس کے ترجمہ، اس کے مطلب کو بھی آپ نوٹ کریں گے۔ من کا میننگ ہے سے، من یعنی سے، اس کو نوٹ کیجیے، من یعنی سے، من الشیطان، شیطان سے۔ اور اردو میں بھی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے، من جانب، جانب سے، تو من یعنی سے، اور اس کے دوسرے معنی بھی ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ الشیطان
یعنی ہر طرح کے شیطان سے ہم نے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ بھی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ال پلس شیطان، یعنی ساری جنس شیطانی سے، ہر طرح کے شیطان سے۔ شیطان سنگولر ہے اور شیاطین اس کا پلورل ہے، شیطان واحد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے، اور شیاطین کا لفظ تقریباً 88 مرتبہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے۔ الرجیم یہ بھی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ال پلس رجیم، ال یعنی وہ جو رجیم مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، الرجیم جو مردود ہے۔ رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی ہے مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم کچھ نکات لیتے ہیں یہاں کہ شیطان کون ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، اور ہم میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا۔ ہم گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، شیطان برابر ہم پر حملے کر رہا ہے۔ ہم ہر وقت شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، چاہے ہم دوستوں میں ہوں، موبائل پر ہوں، اکیلے میں ہوں۔ اس حالت جنگ کو یاد رکھیں گے۔ ہم شیطان کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، اور نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے سب سے پاورفل علاج، سب سے طاقتور علاج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس کی باتوں میں آ کر اسی طرح ہو جائیں، اس کا کام ہم کو جہنم میں لے جانا ہے۔ تو اس کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ پہلے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دعا، احتساب اور پلان اور تبلیغ کا استعمال کریں گے۔ جی، مطالعے کے بعد تصور احساس، اس لیے خود کو غیر محفوظ محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تعوذ کو اس مقصد اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر ہمیں جواب دے رہا ہے۔ دعا کیجئے بھیک کے انداز میں کہ اللہ سے حفاظت مانگنی ہے کہ اللہ شیطان کے حملے سے میری حفاظت فرما، اور احتساب ہو کہ آج میں کتنی بار شیطان کے فندے میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کے خراب انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور پھر پلان بنانا ہے صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں سے دور رہنے کا، اور صحیح وقت کے استعمال کا۔ پھر تبلیغ بھی ہو شیطان کے حملوں کے بارے میں، دوسروں کو ہم بتائیں گے۔ تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، جو سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ کامیاب انسان کی پہلی عادت ہے تعوذ، اور سورہ فاتحہ میں 12 عادتیں، ہیبٹس ہم سیکھیں گے۔ اب مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی، باللہ اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ تو ہم اسی طرح ہر آیت کو اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔